اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے لیے ملکیت، اختیار، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، جتنا ہے، اور اس زمین میں جو ہے جتنا ہے، وہ سارے کا سارا اللہ کی ملکیت ہے۔ اس کو اون کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کو تخلیق کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کو مینٹین کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بات ذہنوں میں بیٹھ جائے، میری آپ کی جو ملکیت ہے، اجارہ داری ہے، یہ کسی طرح کے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی کوئی چیز ہو، وہ کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آئے اور میں اس پر اپنا قبضہ جما کے بیٹھ جاؤں اور لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ ہے ہی میری۔ آپ میری اس حرکت کو کیا دیکھیں گے؟ کس طرح دیکھیں گے؟ آپ مجھے کتنا اچھا سمجھیں گے؟ مجھ سے جو ملکیت کا جو دعویٰ ہے، یہ سچا ہوگا کیا؟ مجھے ناجائز قابض قرار دیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، چیز آپ کی ہو اور میں اس کو اپنی مرضی سے استعمال کروں۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ جسم میرا تو اللہ نے کا دیا ہوا ہے، یہ جو مجھے وقت دیا اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ جو مجھے تعلق اور رشتے دیے گئے اللہ کے دیے گئے، کچھ وقت کے لیے دیے گئے، اس کے بعد مجھ سے یہ لے لیا جائے گا۔ اب دیکھیں میں کیا اس کا جو استعمال ہے وہ ٹھیک کر رہا ہوں؟ میں جو اس پر دعوے دار ہوں، کیا میں ٹھیک دعوے دار ہوں کہ یہ میرا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ہرگز بات صحیح نہیں۔ دیکھیں، آج جس زمین پر آپ رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، آپ کے تعلق والے جی رہے ہیں، بس رہے ہیں، آج سے ٹھیک 100 سال پہلے یہاں ہم میں سے ایک بھی نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا۔ 100 سال بعد لیکن یہ ہوائیں، فضائیں، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں موجود رہیں گی۔ یہ ثبوت کافی نہیں ہے کیا؟ اور پھر ہمارا کیا حشر ہوا ہوگا؟ ہم کس فیز میں ہوں گے؟ اگر دیکھیں، اگر بات صرف یہاں تک ہوتی کہ ساری کی ساری ملکیت اللہ کی ہے، اس میں کچھ مسٹیک، کوئی گڑبڑ، کوئی ایسے مس ہینڈلنگ ہو بھی گئی تھی تو ہو گئی تھی، ہو گئی، اب کیا ہو سکتا، ہو گئی، اب ہم بھی ختم ہو جائیں گے، چیزیں بھی ایک نہ ایک دن یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہاں تک کچھ حد تک کچھ کوئی کہہ سکتا تھا کہ چلو ایسا ہے، جب ایسا ہے تو چلو ہو گیا ہو گیا۔ جو اگلی بات آ رہی ہے بہت الارمنگ بات ہے۔ اگلی بات تو انتہائی الارمنگ ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر تمہیں جو جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے، جس کی ملکیت پورا جہان، اس مالک کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ پوچھے گا کیا لائے ہو، کیا جواب دیں گے؟ جبکہ صرف یہ جسم ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا لے کر آتا ہے؟ کوئی لباس، کوئی ایسی چیز چلے جو اس کو ڈھانپنے کے لیے ہو، وہ بھی نہیں ہوتی۔ کوئی جوتا، کوئی سر پر کوئی چیز، کچھ ہوتا ہے؟ نہیں۔ اب کی بار بھی ایسا ہونا ہے۔ بتائیں کیا، کس چیز کا تکبر، کس چیز کی اجارہ داری، کس چیز کی ملکیت، کس چیز کا اختیار؟ یہ ہونا ہے، ایک بار ہو چکا ہے، اگلی باری پہ کیوں شک ہے؟ آپ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، آپ کو ایک وجود دیا گیا، اب اگلی باری پہ شک کیوں ہے؟ کیوں یقین نہیں آ رہا کہ میرا مالک اللہ ہے، میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، میں نے اسی کے اختیار کو تسلیم کرنا ہے، میں نے اپنا رب ماننا ہے، اس کو اپنا مالک ماننا ہے، اپنا معبود ماننا ہے، میں نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو میں کس حیثیت سے میں نے لوٹ کر جانا ہے، یہ طے کر لیں کہ جب اصل مالک کے پاس جائیں گے آپ تو کس حیثیت سے جائیں گے۔ اگر آج فکر نہ کی تو پھر کب کریں گے؟ اگر اس کی تیاری آج سے نہیں شروع کی تو پھر کب کرنی ہے؟